بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، سب سے پہلے درود پاک تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ دوستو، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی بروقت آپ کو اطلاع مل سکے اور آپ بھی اور دوسرے لوگ بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ میرے چینل کو شیئر کریں، سبسکرائب کریں، دوسروں تک پہنچائیں، ایک صدقہ جاریہ ہے۔ دوستو، آج جو میں آپ کے لیے نایاب تحفہ لا رہا ہوں یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فوائد۔ اس کے سے پہلے کہ میں ان کے فوائد پہ جو میں بتانا چاہ رہا ہوں اس ویڈیو میں وہ بیان کروں، سب سے پہلے بسم اللہ کے فضائل کے حوالے سے کچھ آپ کی گوش گزار کرتا ہوں۔ تفسیر ابن ابی حاتم میں ہے، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی نسبت سوال کیا اور فرمایا کہ یہ اللہ کا نام ہے۔ اللہ تعالی کے بڑے ناموں میں اور اس میں اس قدر نزدیکی ہے جیسے آنکھ کی سیاہی اور سفیدی۔ تفسیر ابن ابی حاتم، یہ کچھ لوگ اس کو موضوع باطل کہتے ہیں۔ ابن مردویہ سے بھی اسی طرح کی روایت ہے، اور یہ روایت ابن مردویہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ نے معلم کے پاس بٹھایا تو اس نے کہا کہ لکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بسم اللہ کیا ہے؟ استاد نے کہا کہ میں نہیں جانتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ با سے مراد اللہ تعالی کا بہا یعنی بلندی ہے، اور سین سے مراد اس کی ثنا یعنی نور اور روشنی ہے، اور میم سے مراد اس کی مملکت یعنی بادشاہی ہے، اور اللہ کہتے ہیں معبودوں کے معبود، اور رحمان کہتے ہیں دنیا و آخرت میں رحم کرنے والے کو، رحیم کہتے ہیں آخرت میں کرم و رحم کرنے والے کو۔ الکامل ابن ادئی، لیکن اس موضوع کو بھی باطل کہا ہے۔ ابن جریر نے بھی یہی روایت نقل کی ہے۔ تفسیر ابن جریر الطبری میں ہے، لیکن سند کی روح سے یہ بے حد غریب ہے۔ ممکن ہے کسی صحابی وغیرہ سے مروی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ بنی اسرائیل کی روایتوں میں سے ہو، مرفوع حدیث نہ ہو، واللہ عالم۔ ابن مردویہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر ایک ایسی آیت اتری ہے جو کسی اور نبی پر ما سوائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے نہیں اتری، اور وہ آیت یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب یہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم اتری تو بادل مشرق کی طرف چھٹ گئے، ہوائیں ساکن ہو گئیں، سمندر ٹھہر گیا، جانوروں نے کان لگا لیے، شیطان پر آسمان کے شعلے گرے، اور پروردگار عالم نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھاتے ہوئے فرمایا کہ جس چیز پہ میرا نام آ جائے اس میں ضرور ضرور برکت ہوگی۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جہنم کے 19 داروغوں سے جو بچنا چاہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھے۔ دوستو، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فضائل بہت سارے ہیں، اور
ان کو بیان کرنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے، البتہ اعمال قرآنی سے جو سلسلہ میں نے شروع کیا ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ کیسر روم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں شکایت کی کہ مجھے سر درد ہوتی ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ٹوپی سلوا کر اس کو بھیج دی۔ اب جب وہ ٹوپی سر پہ رکھتا تھا تو اس کو سکون رہتا تھا، اور جب وہ اس کو اتارتا تھا تو اس کا سکون ختم ہو جاتا تھا اور سر درد شروع ہو جاتی تھی۔ اس کو حیرانگی ہوئی کہ میں یہ دیکھوں کہ اس میں کیا چیز ہے جس کی وجہ سے میرے سر درد کی تکلیف ختم ہو جاتی ہے، اور جب میں اتارتا ہوں تو وہ تکلیف دوبارہ شروع ہو جاتی ہے۔ اس نے ٹوپی کو بڑی ہی تجسس بھرے انداز میں پھاڑا کھولنا شروع کر دیا۔ جب اس نے کھولا تو اس میں سے ایک کاغذ کا ٹکڑا ملا جس پہ لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دوستو، یہ بسم اللہ کی فضیلت تھی کہ اس کے سر میں درد ختم ہو گیا۔ پھر اسی طرح ایک فقیہ تھے محمد مازنی رحمۃ اللہ علیہ کو بخار ہوا، اور انہوں نے اپنے استاد فقیہ جو ولی عمر بن سعید، جب ان کے استاد عیادت کے لیے آئے تو انہوں نے ایک تعویذ اس کو بنا کر دیا اور فرمایا کہ اس کو دیکھنا نہیں ہے، یہ باندھ لو۔ انہوں نے جو ہی وہ باندھا تو اس تعویذ کی برکت سے بخار اتر گیا۔ اب وہ بڑے حیران تھے کہ اس میں استادوں نے کیا لکھ کے دیا ہے۔ انہوں نے اس کو کھولا تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی تھی، اور ان کے اعتقاد میں سستی پیدا ہوئی۔ پھر بخار آیا تو انہوں نے خود سے لکھ کر یہ تعویذ پہنا، تو چونکہ اعتقاد میں سستی تھی، آرام کا کوئی حل نظر نہ آیا۔ وہ استادوں کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ حضور، میں نے آپ کا بنایا ہوا تعویذ جو ہے وہ جستجو کی وجہ سے کھول دیا تھا، اور اب مجھے بخار ہوا ہے، تو اب میں وہی تعویذ باندھتا ہوں تو مجھے آرام نہیں آتا۔ آپ نے فرمایا کہ توبہ کرو، اور پھر دوبارہ ایک تعویذ بنا کر دیا۔ جب تعویذ بنا کر دیا تو انہوں نے باندھا تو پھر آپ کو بخار اتر گیا۔ جب بخار اترا اور کافی عرصہ بخار نہ ہوا تو ان کے دل میں یہ گمان پیدا ہوا کہ چلو اب بخار تو نہیں ہے، اس کو اتار کر دیکھتے ہیں کہ اب اس میں کیا ہے۔ تو جب انہوں نے دیکھا تو اس میں دوبارہ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ تو اب کی بار ان کا اعتقاد بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ اور بھی مضبوط ہو گیا۔ دوستو، اور بھی بے شمار واقعات ہیں۔ ایک بزرگ کسی کنویں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں پہ لڑکیاں پانی بھرنے کے لیے آئیں۔ سب لڑکیوں نے وہ اپنی اپنی ڈولیں پھینکیں اور پانی بھر کے لے گئی۔ ایک لڑکی آئی تو اس نے کنویں کے پانی میں کچھ تھوکا تو پانی اوپر آ گیا۔ اس نے اپنا بغیر ڈول پھینکے برتن بھرا۔ جب وہ جانے لگی تو بزرگوں نے اسے روک کے پوچھا کہ بھائی، اس میں آپ نے کون سا وظیفہ پڑھ کے پھونک ماری ہے؟ تو اس نے کہا جی کہ میرا
زندگی بھر یہ معمول ہے کہ میں نے بسم اللہ کی کثرت سے تلاوت کی ہے، اور میں جب بھی کوئی کام کرتی ہوں تو میں بسم اللہ پڑھتی ہوں، تو اس سے اللہ رب العزت برکت ڈال دیتا ہے۔ دوستو، یہ بسم اللہ کی برکتیں ہیں۔ جس طرح میں نے پہلے بیان کیا کہ اللہ رب العزت کے دوسرے ناموں میں بسم اللہ کی اس طرح قربت ہے جیسے آنکھ میں کالے اور سفید رنگ کی آپس میں قربت ہے۔ دوستو، یہ بہت بڑی آیت کریمہ ہے، اور جب یہ آیت کریمہ اتری تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے کہ مجھے اللہ رب العزت نے دنیا جہان کے سب سے بڑے خزانے سے نواز دیا، یہ مفہوم ہے۔ اسی طرح پہلے بھی میں نے بیان کیا ہے کہ سوائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ عظیم آیت کریمہ اللہ رب العزت کی طرف سے تحفتاً ملی ہے۔ اپنے معمولات میں بسم اللہ کو باقاعدگی کے ساتھ شریک رکھیں، اس کی تلاوت کریں، تو اللہ رب العزت آپ کو بہت ساری چیزوں سے، بہت سارے انعامات سے نوازے گا۔ دوستو، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی بروقت آپ کو اطلاع ہو سکے۔ یہ صدقہ جاریہ ہے، جہاں تک ہو سکے میری ویڈیو کو پہنچائیں تاکہ ہر گھر تک یہ پہنچ سکے، ہر مسلمان تک یہ پہنچ سکے، اور وہ کما حق ہو بسم اللہ کی فضائل سے پورے طریقے سے استفادہ حاصل کر سکے۔ اور جہاں جہاں تک یہ میری ویڈیو جائے گی یا جہاں جہاں تک پہنچانے میں آپ میری مدد کرو گے تو دوستو وہاں تک آپ کو اس کا اجر اور ثواب ملتا رہے۔